السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ شب برات آج پاکستان میں آج بڑی رات ہے، اور سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے معاف کرنے کے چند واقعات حاجی عبید رضا تاری جان نشین امیر السنت خلیفہ امیر السنت مولانا الیاس قادری نے زبردست طریقے سے ارشاد فرمائے، ملاحظہ فرمائے۔ 15 شعبان قریب ہے، شب براءت قریب ہے، اور اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو اپنے حقوق معاف کر دیں۔ آئیے معاف کرنے کے حوالے سے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی یہ سیرت مبارکہ میں تھا کہ آپ برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالتے تھے، اور اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، جن میں سے چند ہم سنتے ہیں۔ سفر ہجرت میں 100 اونٹوں کی لالچ میں آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آنے والے سراقہ بن مالک کو نہ صرف معاف فرمایا بلکہ انہیں امان بھی لکھ کر عطا فرمائی۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے ارادے سے زہر میں بجھی تلوار لے کر آنے والے عمر بن وہب کے ساتھ ایسا سلوک فرمایا کہ وہ وہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور انہیں مزید یہ نوازا کہ فتح مکہ کے بعد ان کی سفارش پر صفوان بن امیہ، جو کہ مسلمانوں کے سخت دشمن تھے اسلام لانے سے پہلے، انہیں بھی معاف فرما دیا، اور اسلام لانے سے قبل کئی مرتبہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف فرما دیا۔ اسی طرح اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ علیہ السلام کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے ساتھ ایک تو رشتہ چچا بھتیجا بھی تھا، اور دوسرا یہ کہ رضائی رشتہ بھی تھا، اور ان کی شہادت کا آپ علیہ السلام کو بڑا رنج تھا، تو آپ علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے شخص کو بھی معاف فرما دیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنہوں نے کلیجہ چبایا تھا، ہند بنت عتبہ، انہیں بھی آپ علیہ السلام نے معاف فرما دیا، اور ان دونوں حضرات کو شرف صحابیت بھی عطا فرمایا کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے تھے اور صحابی بن گئے تھے، اور حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے اور انہیں بھی شرف صحابیت حاصل ہوا تھا، اور حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مسلمان ہو گئی تھی اور انہیں بھی شرف صحابیت ملا تھا۔ تو اے عاشقان خاتم النبیین، اگر تمام مسلمان بھائی آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنا اختیار کریں تو انشاءاللہ الکریم امن و سکون ہو جائے گا۔ اور میں تمام عاشقان رسول سے دست بستہ عاجزانہ عرض کرتا ہوں کہ میں نے آپ میں سے کسی کی غیبت کی ہو، تہمت دھری ہو، یا ڈانٹ دیا ہو، یا کسی طرح سے آپ کی دل آزاری کی ہو، تو مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیجئے۔ اور دنیا کا بڑے سے بڑا حق العبد جو تصور کیا جا سکتا ہے، تو آپ تصور کیجئے کہ فرض کیجئے کہ وہ میں نے آپ کا حق تلف کر دیا ہے، تو وہ بھی اور چھوٹے سے چھوٹا حق جو ضائع کیا ہو اسے بھی مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجئے اور ثواب عظیم کے حقدار بنیے۔ ہاتھ جوڑ کر مدنی التجا ہے کہ کم از کم ایک بار دل کی گہرائی کے ساتھ کہہ دیجئے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے عبید رضا بن عطار کو معاف کیا، اور جس کا مجھ پر قرض آتا ہو یا میں نے کوئی چیز عاریتاً لی ہو اور وہ لوٹانا بھول گیا ہوں، تو اس کے لیے آپ چاہیں تو ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ورنہ یہ کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے کسی بھی رکن سے رابطہ کر کے وہ چیز آپ اس چیز کا تقاضا کر سکتے ہیں، اور اگر وصول کرنا نہیں چاہتے تو اللہ کریم کی رضا کے لیے معاف کر دیجئے اور ثواب آخرت کے حقدار بنیے۔ تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔